کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑی سے بڑی ریسرچ لیب، بڑے سے بڑے ہاسپٹل، آل آف دم جب کسی انسان کی موت کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا چیک کرتے ہیں؟ دل رک گیا ہے اس بات کو چیک کرتے ہیں، یا پھر دماغ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے، سانس بند ہے اس بات کو چیک کرتے ہیں؟ مگر حقیقت اور سچ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ جسم کا سب سے آخری حصہ جو کام کرنا چھوڑتا ہے وہ ناک ہے، ناک کی اندرونی جھلی ہے۔ حیرت کی بات لگ رہی ہوگی یہ آپ کو، مگر یہ حقیقت ہے۔ جب دل ہار مان چکا ہوتا ہے، جب دماغ خاموش ہو چکا ہوتا ہے، جب جسم کی توانائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تب بھی ناک آخری لمحے تک لڑتی ہے، بیکٹیریا روکتی ہے، گندگی روکتی ہے، وائرس کو روکتی ہے۔ ناک اتنی بڑی ذمہ داری کیوں اٹھا رہی ہے، اسے اتنی بڑی ذمہ داری کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ناک انسان کی پہلی لائف آف ڈیفنس ہے، یور نیچرل سیکورٹی گیٹ ہے، اور یہی وہ بات ہے جو دنیا کو آج سمجھ آئی ہے، مگر اسلام نے اسے 1400 سال پہلے صرف نہ بتایا تھا بلکہ اسے روزمرہ عبادت کا حصہ بھی بنا دیا تھا۔ وضو کرتے وقت ہم ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا صرف ایک عمل ہے؟ نہیں میرے بھائی، انسان کی صحت، اس کی زندگی، اس کی پاکیزگی، اس کی روحانی طاقت، اس کی جسمانی حفاظت سب کے سنگم کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وضو میں ناک کے اندر پانی اچھی طرح چڑھاؤ کیونکہ شیطان انسان کے نتھوں میں داخل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ بات آج کا انسان زوم کر کے مائکرو اسکوپ میں دیکھ کر سمجھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر کسی لیب، بغیر کسی مشین، بغیر کسی ایکس رے کے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ناک کے اندر صفائی، ناک کے اندر کی صفائی یہ انسان کی حفاظت کا دروازہ ہے۔ اصل میں ناک میں پانی ڈالنے کو عربی میں استنشاق کہتے ہیں، اور ناک سے پانی نکالنے کو استنثار کہتے ہیں، اور یہ عمل صرف سنت نہیں بلکہ اس کے فائدے بے شمار اور لا تعداد ہیں۔ اب ناک میں جو وضو میں ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں لیں، ناک کے اندر اوپر تک کھینچیں، پھر بائیں ہاتھ سے باہر نکال لیں، ایسے جیسے پورا سسٹم واش ہو گیا ہو، پورا سسٹم جیسے واش ہوتا ہے اس طریقے سے دھلنے جیسا جو ہے پانی آپ اندر لیں اور پھر باہر نکالیں اس کو۔ یہ صرف صفائی نہیں ہے بلکہ یہ فل باڈی سیکورٹی فیچر ہے، بلکہ بالکل ایسے ہی جیسے موبائل میں اینٹی وائرس جو ہے انسٹال کرتے ہیں آپ، وائرس کو صاف کرنے کے لیے، وائرس کو ختم کرنے کے لیے۔ وضو ناک کو دنیا کی سب سے خطرناک جراثیم سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آئیے اس کے پیچھے کے 5 سب سے بڑے لاجک پر بات کریں، وہ لاجک جن پر آج پوری دنیا کی ماڈرن میڈیکل سائنس کھڑی ہے۔ تو پہلا لاجک یہ ہے کہ ناک کے اندر موجود باریک بال ہمارے اندر آنے والی ہوا کو فلٹر کرتے ہیں۔ جب پانی اندر جاتا ہے تو یہ فلٹر صاف ہو جاتے ہیں، پولوشن، اسموک، جمس، ڈسٹ سب کے سب نکل جاتے ہیں۔ دوسرا، ناک صاف کرنے کا جو دوسرا لاجک ہے، ناک کیوں صاف کرتے ہیں، اس کا جو دوسرا لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے اندر موکس ہوتا ہے جو بیکٹیریا کو پکڑ لیتا ہے۔ وضو اس موکس کو ریفریش کر دیتا ہے، جیسے یہ ایسے ہی ریفریش کرتا ہے جیسے آپ موبائل فون کو ریفریش کرنے کے لیے ریبوٹ سسٹم کو آن کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے ناک صاف کرنے کا جو لاجک ہے، ناک صاف کیوں کرتے ہیں، اس کا تیسرا لاجک، ناک کے اندر پانی چڑھانے سے اندرونی جھلی موئسٹ ہو جاتی ہے، ڈرائنس ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وائرس اندر سیٹل نہیں ہو پاتے ہیں۔ اگلا لاجک ہے جو سائنس کہتی ہے کہ سینس انفیکشن زیادہ تر ناک سے شروع ہوتا ہے، وضو سینس کو صاف کر کے انفیکشن کو روکتا ہے۔ آخری لاجک یہ ہے کہ دماغ کے بہت سارے نروس کا تعلق ناک سے ہے، وضو ان نروس کو ایکٹیو کرتا ہے، انسان مینٹلی فریش ہو جاتا ہے، فوکس بڑھ جاتا ہے اور اسٹریس کم ہو جاتی ہے۔ اب ناک صاف کرنے کے جو فوائد ہیں ان کو دیکھیں۔ وضو کرتے ہیں اور وضو میں جو ہم ناک صاف کرتے ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں، آئیے اس پر تھوڑا لب گشائی کر لی جائے۔ اس کے فوائد میں سے آپ سوچ رہے ہوگے کہ ایک سادہ سا عمل انسان کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ناک صاف کرنے سے الرجی کم ہوتی ہے، نزلہ زکام دور ہوتا ہے، سینس محفوظ رہتا ہے، سانس لینے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، اور دماغ ہلکا، روشن اور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ عمل نیچرل ڈیٹاکس بھی ہے اور اسپریچول ریفریش بھی ہے۔
لیکن ناک نہ صاف کرنے کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ اگر انسان ناک صاف نہ کرے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ناک گندی ہے تو کیا ہوا، تھوڑی بہت گندگی تو چلتی ہے، لیکن یہ سوچ ان کے لیے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ناک کے اندر جب گندگی جمع ہوتی ہے تو وہیں سے بیماریوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ناک کو آپ پورے جسم کا مین گیٹ سمجھ لیں، جسم کا دروازہ سمجھ لیں۔ جو بھی ہوا، دھول، بیکٹیریا، جرمز اندر آتے ہیں سب سے پہلے اسی گیٹ سے ہو کر کے گزرتے ہیں۔ اب اگر دروازہ ہی صاف نہ ہو تو اندر جانے والی ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ ناک صاف نہ کرنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اندر موجود گندگی اور جرمز آہستہ آہستہ بڑھنے لگتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی چنگاری پوری جھاڑی کو جلا دیتی ہے، ویسے ناک کے اندر چھوٹا سا جرمز پورے جسم میں بیماری کی آگ لگا دیتا ہے۔ ناک کے اندر جو باریک بال اور جھلی ہے وہ روزانہ لاکھوں جراثیم روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب صفائی ہی نہ ہو تو وہ تھک جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے اور جرمز سیدھے اندر جسم تک پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نزلہ ہوتا ہے، لوگ اسے عام پانی بہنا سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، مگر یہ باڈی کا پہلا اعلان ہے کہ ناک اندر سے گندی ہو گئی ہے، ہیلپ چاہیے۔ پھر زکام شروع ہوتا ہے، ناک بند، سانس لینے میں پرابلم، آنکھوں میں بوجھ، سر بھاری۔ یہ ان سب کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے ناک کے اندر گندگی کا موجود ہونا۔ پھر تھروٹ انفیکشن آتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ گلا تو میں صاف رکھتا ہوں پھر کیوں خراب ہو جاتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ناک کے جرمز سیدھے گلے میں اترتے ہیں۔ ناک صاف نہیں تو انفیکشن سیدھے گلے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے سینس کا مسئلہ۔ چہرے کے اندر 4 کیویٹی ہوتی ہے جنہیں سینس کہتے ہیں۔ اگر ناک ڈرٹی ہو، گندی ہو، بلاکڈ ہو یا اندر مکس جمع ہو جائے تو وہ کیویٹیز بھر جاتی ہیں۔ پھر سر پھٹنے لگتا ہے، ماتھا گرم ہوتا ہے، آنکھوں کے پاس درد، ناک بھاری اور انسان ایسی سستی محسوس کرتا ہے جیسے جسم پر کوئی بوجھ رکھا ہو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سینس کا زیادہ تر سبب ناک کے اندر صفائی نہ ہونا ہے، ناک کے اندر گندگی کا ہونا ہے۔ چھینکیں بھی ناک نہ صاف کرنے کا نتیجہ ہے۔ موسم بدلا، ہوا بدلی، تھوڑی سی دھول آئی اور کچھ لوگ ایک کے بعد چھینکیں مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ موسم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ناک کے اندر جمع گندگی کا ریئیکشن ہے۔ پھر الرجی، جس کے اندر ناک میں ڈسٹ پھنسی ہو، وہ جیسے ہی دھوپ ٹھنڈ ہوا کے کانٹیکٹ میں آتا ہے فوراً الرجی کی چوٹ لگتی ہے۔ ناک صاف ہو تو الرجی جسم کے قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ یہ سب ایک ہی چیز سے شروع ہوتا ہے، ناک صاف نہ کرنا۔ اسی لیے آج ڈاکٹر پوری دنیا میں یہ بات کہہ رہے ہیں، ہیلدی نوز مینس ہیلدی باڈی۔ یعنی اگر ناک ٹھیک چل رہی ہے، تازہ ہے، صاف ہے، کھلی ہوئی ہے، اندر گندگی نہیں ہے تو پوری باڈی مضبوط رہتی ہے، اور اگر ناک کمزور ہے تو پوری باڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اب ذرا سوچیں، اسلام نے یہ بات کب بتائی تھی؟ آج نہیں، کل نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے، جب دنیا کو میڈیسن کا علم بھی نہیں پتا تھا، جب مائکرو اسکوپ نہیں تھا، جب سائنس اندھیرے میں ہاتھ ٹٹول رہی تھی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وضو میں ناک کے اندر اچھی طرح پانی چڑھاؤ۔ آج کی سائنس اس پر ریسرچ کر کے آئی ہے۔ اسلام نے یہ علم بغیر ریسرچ کے براہ راست رب کی وحی سے دے دیا تھا۔ یہ فرق ہے سائنس اور اسلام میں۔ سائنس لیٹ آتی ہے اور اسلام جو ہے پہلے ہی یہ ساری چیزیں ڈکلیئر کر چکا ہے اور پہلے ہی ان ساری چیزوں کو اچھی طرح بتا چکا ہے۔ سائنس چھان بین کے بعد سچ تلاش کرتی ہے، اسلام سچ کو پہلے ہی سامنے رکھ دیتا ہے۔ سائنس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اسلام اللہ کی دی ہوئی حقیقتوں کو صاف و شفاف انداز میں سمجھا دیتا ہے۔ اب اصل پوائنٹ سنیں، سائنس آج اپنے آپ کو پروگریسو، ماڈرن اور اسمارٹ کہتی ہے۔ آج ساری دنیا نیسل کلیزنگ کو نئے نئے نام دے رہی ہے، سیلین واش، نسل رینس، ہائیڈرو کلیننگ، اسٹم فلش، اور اس پر ہزاروں ریسرچ پیپر بن رہے ہیں، لاکھوں ڈالرز کی مشینیں بیچی جا رہی ہیں۔ مگر جو بات
آج سائنس ایکسپینسو پروسیس بنا کر بتا رہی ہے، اسلام نے وہ بات پیور ایفرٹلیس ایزی اور ایبسلیوٹلی فری طریقے سے 1500 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ یہی اسلام کی شان ہے۔ سائنس جہاں ختم ہوتی ہے، اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سائنس لیٹ ڈسکور کرتی ہے، اسلام ارلیسٹ ڈیلیور کرتا ہے۔ سائنس ایکسپیریمنٹ کے بعد رزلٹ دیتی ہے، اسلام بغیر ایکسپیریمنٹ کے پیور ٹروتھ دیتا ہے۔ یہ دین کوئی لمیٹیشن میں نہیں، یہ انسان کی زندگی کے ہر کارنر کو کور کرتا ہے۔ اور سچ کہوں تو ناک میں پانی ڈالنا صرف ایک عمل نہیں، یہ وہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہاری صحت، تمہاری روح، تمہاری پاکیزگی سب کچھ اہم ہے۔ اسلام صرف نماز نہیں سکھاتا، اسلام لائف اسٹائل سکھاتا ہے، کمپلیٹ پیکج، پرفیکٹ گائیڈنس۔ ایک ایسا دین جو تمہیں 1400 سال پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ناک صاف کرو، خود کو بچاؤ، جمس نہ آنے دو، زندگی سلجھ جائے گی۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، آج دنیا کی پوری ترقی، پوری سائنس، پوری ریسرچ، پوری ٹیکنالوجی سب ایک طرف، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایک طرف، جو نہ بدلتی ہیں، جو نہ جھوٹ بنتی ہیں، نہ غلط ثابت ہوتی ہیں۔ سائنس کبھی اسلام کو کراس نہیں کر سکتی۔ سائنس ہمیشہ اسلام کے پیچھے ہی رہے گی، کیونکہ اسلام اپنی روشنی آپ ہے، اپنی روشنی خود بخود ہے، اور سائنس اسی روشنی میں راستہ تلاش کر رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں ایک نئے نالجفل ٹاپک کے ساتھ۔ اگر بات آپ کو ہماری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔